کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت فرماتے تھے؟ ایک ایسی محبت جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ آخر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا اور امت کو ان کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن سے محبت، ایمان اور ادب کا تقاضا ہے۔ وہ شخصیت ہیں نواسۂ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ موضوع محبت کا بھی ہے، عقیدت کا بھی اور امت کی وحدت کا بھی۔ اس لیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا، انہیں اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ ترمذی کی مشہور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ سوچئے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی نسبت بیان فرما رہے ہیں۔ ولادت مبارکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی، ان کا نام حسین رکھا اور ان سے بے پناہ محبت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہیں کندھوں پر بٹھا لیتے، کبھی گود میں اٹھا لیتے، کبھی نماز کے دوران وہ سجدے میں آپ کی پشت مبارک پر آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل فرما دیتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اہل بیت سے محبت۔ قرآن مجید ہمیں اہل ایمان کے درمیان محبت اور احترام کا درس دیتا ہے۔ اہل بیت رسول سے محبت امت مسلمہ کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے معزز فرد ہیں۔ ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کے فضائل کو بیان کرنا نیکی کا کام ہے، لیکن یہ محبت قرآن و سنت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی پائی۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابہ کی تربیت بھی حاصل کی۔ وہ علم، تقویٰ، عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، محتاجوں کی مدد کرتے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے۔ عاجزی اور تقویٰ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دنیا کی محبت سے خالی اور آخرت کی فکر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، نماز کے پابند اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی امت کی اصلاح اور دین کی خدمت میں گزاری۔ امت کے لیے سبق۔ آج اگر ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا حق پر قائم رہنا، نماز کی حفاظت کرنا، تقویٰ اختیار کرنا، ظلم سے نفرت کرنا، امت میں محبت پیدا کرنا۔ واقعہ کربلا کا سبق۔ اسلامی تاریخ میں کربلا کا واقعہ ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہیں اور ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے تمام اقوال
اور اعمال سے بچنا چاہیے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں یا امت میں اختلافات اور نفرت پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائشوں اور شہادت کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اہل بیت اور صحابہ۔ اسلام ہمیں اہل بیت سے بھی محبت سکھاتا ہے اور تمام صحابہ اکرام سے بھی محبت سکھاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے۔ ہم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے محبت کرتے ہیں۔ یہی اہل سنت کا متوازن اور معتدل عقیدہ ہے۔ آج کا سوال، اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمارے درمیان ہوتے تو کیا وہ چاہتے کہ ہم آپس میں لڑیں؟ کیا وہ چاہتے کہ امت تقسیم ہو؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے تو ہمیں حق، تقوی، صبر اور اللہ کی اطاعت کا درس دیا۔ نوجوانوں کے لیے پیغام۔ آج کے نوجوان اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے 3 باتیں سیکھ لیں تو ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ نماز کو مضبوط کریں، سچائی پر قائم رہیں، اللہ کی رضا کو دنیا پر مقدم رکھیں۔ ذرا تصور کیجئے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ جنہیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اعلان فرمایا۔ کیا ہم ان سے محبت نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، لیکن ایسی محبت جو سنت کے مطابق ہو، جو امت کو جوڑے، جو دلوں میں تقوی پیدا کرے اور جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائے۔ اے اللہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں اہل بیت رسول سے محبت کرنے والا بنا، ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے عمل کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ میں اتحاد، محبت اور بھائی چارہ پیدا فرما اور ہمیں قرآن و سنت پر ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور امت کی وحدت کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو سنیں اور مستفید ہوں۔ میرے چینل ایم سٹوریز نیو کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔